سے بزرگوں کی زیارت کا موقع ملا، علماء کرام سے ملاقات ہوئی، آپ حضرات نے جتنی محبت کا اظہار کیا ہے اللہ رب العزت اس پر آپ کو اعلیٰ سے اعلیٰ صلہ اور جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرات محترم، میں تفصیلات میں جائے بغیر انتہائی اختصار سے چند معروضات و گزارشات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، آپ کی توجہ کا طالب ہوں۔ سردیوں کی راتوں میں یہ رات ہے اور آبی موسم ٹھنڈا ہو رہا ہے، لیکن ماشاءاللہ آپ کا جذبہ انشاءاللہ گرم ہے، تو آئیے ہم سب مل کر چلیں گے، اللہ کی بات بھی کریں گے، اللہ کے دین کی بات بھی کریں گے، آقا کی ختم نبوت کی بات بھی کریں گے، قرآن کی عظمت کی بات بھی کریں گے، صحابہ کے کردار کی بات بھی کریں گے، اہل بیت کی شان بھی بیان کریں گے، اور فلسطین کے مجاہدوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار بھی کریں گے۔ حضرات محترم، مولانا ایاز فاروقی صاحب، مولانا عبدالرحیم ہارونی صاحب، قاری اشرف صاحب، قاری عثمان ارشد صاحب، قاری ارشد صاحب، ہمارے بہت محترم قاری عثمان صاحب، قاری طارق صاحب، مولانا وحید الحسن مختار صاحب، قاری فرید الدین شاکر، قاری عاشق صاحب، قاری اشرف شاکر صاحب، قاری زبیر رشیدی صاحب، ہمارے محترم پروفیسر مسعود الحسن صاحب اور دیگر علماء کرام کی ایک بڑی تعداد سٹیج پر رونق افروز ہے۔ میں آغاز میں ابھی آپ نے دیکھا 8 بچوں نے یہاں قرآن مجید مکمل کیا ہے، ماشاءاللہ کہہ دیجئے۔ میں ان بچوں کو حافظ بننے پر اپنی طرف سے جملہ علماء کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، انہیں ہی مبارکباد نہیں دیتا ہوں، ان کے والدین اور ان کے خاندانوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ آئیے 2 دعائیں کر لیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جہاں پہ قرآن مجید مکمل ہوتا ہے وہاں پہ جو دعا کی جاتی ہے اللہ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ ان بچوں نے ناظرہ قرآن مکمل نہیں کیا، حافظ بنے، پورا قرآن یاد کیا ہے۔ لازمی بات ہے کہ یہ قرآن مجید انہوں نے بار بار پڑھا ہے، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ قرآن مکمل ہوا ہے۔ پہلی دعا ان کے لیے کہ اللہ اب ان کو آخری سانس تک اس قرآن کا حافظ بنائے رکھے، آمین کہہ دیجئے۔ پھر اللہ انہیں قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ حضرات یہ بھی دعا کیجئے اللہ ہماری نسلوں میں بھی قرآن کے حفاظ اور قراء پیدا فرما دے، اونچی آواز سے آمین کہہ دیں۔ میرے بہت محترم دوستو، آج بہت واضح طور پر زخمی دل کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں۔ آپ نے بھی پڑھا اور سنا اور دیکھا کہ فلسطین کے مجاہدین پر، نہتے مجاہدین پر گولہ باری بمباری نہیں بلکہ ظالموں نے ہسپتال پر گولہ باری کر کے 800 بچوں، بوڑھوں، جوانوں، عورتوں کو موت کے منہ میں دھکیل دیا ہے۔ آج اس پر پاکستان ہی نہیں یقینی طور پر میں یہ لفظ کہنا چاہتا ہوں پورا عالم اسلام زخمی دل ہے۔ ہم بھی اس افسوسناک واقعہ پر رنجیدہ ہیں، زخمی دل ہے، خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ دعا کرو جن ظالموں نے یہ ظلم کیا ہے اللہ ان پر اپنا کار و غضب نازل فرمائے، آمین۔ نبی مکرم
جناب رسول اللہ کہہ لیجیے اونچی آواز سے صلی اللہ. آقا کا نام آئے تو سب نے کیا کہنا ہے؟ ذرا پھر مرتبہ اونچی آواز سے کہہ دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم. ایکو کم تھوڑی سی آواز پر. ہمارے نبی جو ساری کائنات کے نبی ہیں اور ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے آپ اللہ کے آخری نبی ہیں. سب کہہ دو بے شک. اونچی آواز سے کہو. یہ عقیدے کی بات ہے. نبی آئے، رسول آئے، سب سے آخر میں آمنہ کے لال آئے. ہمارے نبی آئے، ساری کائنات کے نبی آئے. پہلے نبی آئے، انبیاء آئے، رسول آئے، رسل آئے، نبوت کا تاج پہن کر آئے. میرے اور آپ کے نبی آئے تو ختم نبوت کا تاج پہن کر آئے. یہ اعلان ہے کہ اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. کہہ دو اونچی آواز سے بے شک. میں عقیدے کا اعلان بار بار کیوں کروا رہا ہوں؟ فتنوں کا دور ہے. اس فتنوں کے دور میں آپ کے ہندوستان پاکستان میں نبوت کے دعوے دار بھی آئے، ابھی آئیں گے مزید. لیکن مسلمان کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ آپ کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. اگر آپ کے بعد نبوت ہوتی تو سب سے پہلے نبوت ملتی تو جناب ابو بکر صدیق کو ملتی رضی اللہ تعالیٰ. حضرت سیدنا فاروق اعظم کو ملتی جن کے بارے میں خود نبی نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر. میرے بعد اگر نبوت ہوتی تو میرے صحابہ، تم نے میرا ایک شاگرد بیٹھا ہوا ہے، اس میں یہ کمالات موجود ہیں کہ نبوت کا سلسلہ اگر چلنا ہوتا تو عمر فاروق کے سر پر نبوت کا تاج رکھ دیا جاتا. فَمَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدَ. ہمارے نبی نے فرمایا جو ساری کائنات کے نبی بن کر آئے، زمین و آسمان کے نبی، مشرق و مغرب کے نبی، شمال و جنوب کے نبی، کائنات کے ایک ایک ذرے کے نبی، بلکہ جملہ کہنے دیجئے وہ تو نبیوں کے بھی نبی بن کر آئے. ہمیں میرے بعد اب نبوت نہیں، نبوت ختم ہوگی. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ. نوجوانوں ذہن میں یہ بات رکھیے، ہمارے نزدیک ہر امام قابل احترام ہے، قابل عزت ہے. وہ امام مالک ہو، امام شافعی ہو، امام احمد ہو، سنیے امام محمد ہو، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہو، سارے قابل عزت ہے. حضرت امام صاحب فرماتے ہیں اگر کوئی شخص دعویٰ نبوت کرے اور کوئی مسلمان جا کر اس سے کہے کہ نبوت پر کوئی دلیل دیجئے، فرمایا سنو یہ دلیل مانگنے والا بھی کافر ہو جائے گا. یہ دلیل مانگنا اس بات کا ثبوت ہے کس کا ختم نبوت پر ایمان نہیں ہے. جس کا ختم نبوت پر ایمان ہوتا ہے وہ کہتا ہے آمنہ کے لال کے بعد میں کسی کو نبی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں. آپ ہی کہہ دو بے شک. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کس موقع پر یاد آئے؟ طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں، مدرسے مدارس کے اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں، اہتمام کرنے والے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، مدارس چلانے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے مدرسے چل رہے ہیں. دنیا یہ بھی کہتی ہے مدرسوں کا فائدہ کیا ہے. میں آج اس علاقہ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، آؤ مدرسے کا فائدہ دیکھو. اللہ نے 8 طالب علم اس مدرسے میں قرآن کے حافظ بنا دیے ہیں. رمضان آنے والا ہے، رمضان جب آئے گا مسجدوں میں مدرسوں میں قرآن سنانے کے لیے
کہاں سے قاری حافظ نکلیں گے؟ کسی کالج سے نہیں، سکول سے نہیں، یونیورسٹی سے نہیں، وہ نکلیں گے تو ہمارے مولانا یونس کے مدرسے سے، مولانا سفیان کے مدرسے سے، ہمارے قاری عمران کے مدرسے سے، مدرسے والے طالب علم آئیں گے اور آ کر مصلی پر کھڑے ہو کر الحمد سے آغاز کریں گے، والناس پر اختتام کریں گے، رمضان میں پورا قرآن سنا کے دنیا کو پیغام دیں گے، اتارا میرے رب نے ہے، آیا میرے نبی کے قلب مبارک پر رب نے اعلان کیا ہے، اس کی حفاظت میں خود کروں گا۔ دنیا والوں دیکھو، میرا رب 2023 تک اس کی حفاظت کر رہا ہے اور قیامت کے دن تک حفاظت کرتا رہے گا۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان قرآن، نعرہ تکبیر۔ چھوٹا سا ایک واقعہ سنا کر ایمان کو تازہ کروں، اپنے طالب علموں کے حوصلے کو بڑھاؤں۔ یہاں بچے بیٹھے ہوئے ہیں جو ابھی قرآن مجید یاد کرنے کے مرحلے میں ہیں، ان کے لیے بھی دعا کیجئے، اللہ ان کی منزل کو آسان فرمائے، ان کے ماں باپ کی اللہ خواہش کو پورا کرے۔ اور آپ سے بھی اپیل کروں گا، اللہ نے اولاد دی ہے تو ایک بچے کو قرآن کا حافظ، قاری، عالم بنا دیجئے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں دنیاوی تعلیم نہ دیجئے، ضرور دیجئے، ڈپلومہ کروائیے، یونیورسٹی میں بھیجئے، ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، سائنسدان بنائیے، لیکن ایک جملہ کہتا ہوں، ایک بچے کو قرآن کا حافظ بنا دیجئے، باقی بچے دنیا کما کے لائیں گے، یہ دنیا بھی لائے گا، دین بھی لائے گا، اور کل جنت میں جانے کا ذریعہ بھی بن جائے گا۔ میرے نبی، ہم سب کے نبی جناب محمد الرسول اللہ، اونچی آواز سے کہیے، اور ذرا اونچی آواز سے کہیے، ہم سب مدینہ جانا چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے جانا چاہتے ہیں؟ جانا چاہتے ہیں نا؟ ہماری خواہش ہے، ہماری تو خواہش ابھی پر لگ جائیں، مدینہ پہنچ جائے۔ اس کے خزانوں میں کیا کمی ہے؟ جب وہ لے جانا چاہے تو وہ راستے بنا دیا کرتا ہے۔ وسائل پر نظر نہ رکھنا۔ میرے اکابر کہتے ہیں جسے مدینہ جانے کا شوق ہو اس کو چاہیے کثرت سے درود پڑھتا رہے، درود یہ پڑھتا رہے، مدینہ میرا رب پہنچا دے۔ کثرت سے پڑھیے، دن رات پڑھیے، صبح شام پڑھیے، پھر اللہ مدینہ منورہ پہنچائیں گے، اور انشاءاللہ ضرور پہنچائیں گے، انشاءاللہ۔ یہ بچے قرآن کے حافظ بنے، انشاءاللہ قاری بنے گے، عالم بنے گے، لیکن ان مدرسوں کو معمولی نہ جانیے۔ آج یہ مدرسے دین کا فیضان پھیلانے میں سب سے اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ دنیا تانے بھی دیتی ہے، دنیا کہتی ہے ملا کا کیا کام ہے؟ ارے آپ نے ملا کہا، ملا نے قرآن نہیں چھوڑا، آپ نے ملا کہا، ملا نے ممبر نہیں چھوڑا، آپ نے ملا کا تانا دیا، ملا نے مصلی رسول نہیں چھوڑا، آپ نے تانے دیے ہیں، آپ کے تانوں کے باوجود ملا ڈٹا رہا ہے۔ کبھی یہ نہیں ہوا طوفان آ گیا ہے، بارش شدید ہو گئی، آذان نہیں ہوئی، ارے مسجد میں نماز نہیں ہوئی، دو نمازی بھی آئے، ملا مصلی پر کھڑا ہے، اور یاد رکھنا اس علاقہ کے باسیوں ملا مصلی رسول پر بھی کھڑا ہے، اور ملا پارلیمنٹ کے محاذ پر بھی کھڑا ہے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان، جمعیت علماء اسلام حضرت مولانا امجد خان صاحب، نعرہ تکبیر۔ جوان کہتا ہے مولوی صاحب آپ کا کام ممبر رسول ہے، آپ کا کام مصلی رسول ہے۔ ہاں بھائی، ہمیں اس ممبر سے بڑا پیار ہے۔ اس ممبر سے پیار کیوں ہے؟ اس کی نسبت میرے نبی کی طرف ہے۔ نبی اس کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہو جائے اس کی تعریفیں تو اللہ کا قرآن بھی کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ رب کہتا ہے میں مکہ کی
گلیوں کی قسم کیوں اٹھاتا ہوں؟ اس لیے اٹھاتا ہوں ان گلیوں میں میرا محبوب چہل قدمی کرتا ہے۔ کسی بزرگ نے فرمایا کہ کیا یہ مکہ کی قسم ہے؟ یہ مدینہ کی بھی قسم ہے۔ بزرگوں نے جواب دیا، فرمایا مکہ کی بھی قسم ہے، مدینہ کی بھی قسم ہے۔ اس کی مثال ایک دینا چاہتا ہوں۔ محراب بنا ہوا مسجدوں میں، اس محراب میں امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں۔ جیسی گرمی آتی ہے امام صاحب کا مصلی صحن میں لے جاتے ہیں۔ امام صاحب کے پیچھے محراب کی پہلی صف میں کھڑے ہونے والے محراب کے بالکل پیچھے پہلی صف میں کھڑے، اور جب وہی مصلی صحن میں پہنچا پہلی صف میں کھڑے۔ ارے توجہ رکھیے گا، یہ مصلی یہاں پر تو امام صاحب محراب میں، یہی مصلی صحن میں پہنچا امام صاحب پہلی مصلی کو بچھا کر پہلی صف میں کھڑے ہیں۔ ارے اگر بات سمجھ آئی تو میرے نبی مکہ میں بیت اللہ میں نماز پڑھائے تو یہ رب اس شہر کی قسم اٹھائے اگر مدینہ میں مسجد نبوی میں نماز پڑھائے، مسجد نبوی کے باہر آپ چلتے پھرتے نظر آئے، مکہ میں چلے پھرے، رب کہتا ہے میرے محبوب آپ جہاں بھی جائیں گے میں آپ کا رب وہی کی قسم اٹھاؤں گا۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ مکہ کی قسم اس لیے نہیں کہ اس میں بیت اللہ ہے، اس میں حجر اسود ہے، اس میں خطیم ہے، اس میں صفا ہے، اس میں مروہ ہے۔ رب کہتا ہے ہاں ان کی شان اپنی جگہ پر، لیکن مکہ کی وادی کی، مکہ کی گلیوں کی قسم اس لیے میں اٹھا رہا ہوں کہ اس میں میرے محبوب چلتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ عاشقوں مل کے کہو سبحان اللہ۔ مسلسل پروگراموں کی وجہ سے گلا بھی گلا کر رہا۔ پشاور میں آپ نے دیکھا کتنا تاریخ ساز اجتماع ہوا۔ میرے قائد نے کس جرت کے ساتھ امریکہ اور اسرائیل کو للکارا ہے۔ ایک کاش کوئی اسلامی ملک کا سربراہ صلاح الدین ایوبی بن کر کھڑا ہو جائے۔ خدا کی قسم اسرائیل مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نوجوانوں میرا جملہ بڑی توجہ سے سننا، بہت توجہ چاہتا ہوں۔ آپ نے دیکھا بمباری کی چھتوں کے نیچے چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماں کے پاس لیٹے ہوئے تھے۔ جب وہاں سے اوپر سے روڑے پتھر ہٹائے گئے تو نیچے بچے بلک رہے تھے، چیخیں نکل رہی تھی۔ ان انسانی حقوق کے ٹھیکیداروں کو آج بچوں کی چیخیں نہیں سنائی دی جا رہی۔ یورپ میں کتا مر جائے تو یہ بدبخت پورے یورپ کو سر پہ اٹھاتے ہیں۔ آج یہاں پر انہیں بچہ روتا ہوا نظر کیوں نہیں آتا؟ اس لیے یہ مسلمان کا بچہ ہے، ان کے ہاں کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن یاد رکھنا یہودیوں، ان مسلمان بچوں کی صداؤں کے نتیجے میں اللہ کا عذاب تم پر ضرور نازل ہوگا۔ اسرائیل مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، اسرائیل مرد آباد۔ نوجوانوں توجہ کرنا، میں آپ کو ایک اور بات سنانا چاہتا ہوں۔ کل فیس بک پر یہ بھی آیا، ایک بچہ زخمی وہ لیٹا ہوا ہے اور اس کا بھائی شہید ہو چکا ہے۔ وہ شہید بھائی کو زخمی بھائی کے پاس لے کر آئے۔ وہ زخمی بھائی بھی اپنے شہید بھائی سے اس کے چہرے پر بوسے دیتا ہے اور اسے کہتا ہے بولتے کیوں نہیں؟ شہید نے جواب دیا ہوگا اب تو جنت میں ملاقات ہوگی۔ نوجوانوں، یہودی اصلی دشمن، ابدی دشمن، انہوں نے تو ہمارے نبی کے ساتھ بھی دشمنی کی انتہا کر دی تھی۔ انہوں نے زہر میں کھانا ملایا تاکہ ہمارے نبی نعوذ باللہ شہید ہو جائیں۔ کھانا سامنے آیا ہے، پڑھو۔ مولوی اپنے پاس سے بات نہیں کرتا،
ملا قرآن و سنت کی روشنی میں بات کرتا ہے، اس پر غور کرو۔ میرے نبی کے سامنے کھانا آیا ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تاریخ اوراق اٹھائیے، کھانا کھانے لگے صحابہ، تو جنہوں نے منہ میں نوالے ڈالے وہ وہیں شہید ہو گئے۔ اتنا سخت زہر تھا میرے نبی پر، اللہ نے پوری کائنات کو فریفتہ کیا ہوا تھا۔ وہ باندھی جو کھانا پکانے والی تھی، وہ بالکونی میں کھڑے ہو کر میرے نبی کو اشارہ کرتی ہے، جس نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، اسلام کی دعوت قبول نہیں کی، لیکن میرے نبی کا رب نے چہرہ انور اتنا پیارا بنایا تھا، جو دیکھتا تھا دل دے بیٹھتا تھا۔ دور سے اشارہ کرتی ہے، نہ کھائیے، نہ کھائیے۔ میرے نبی بڑے مہربان تھے کہ میزبانوں نے بلایا ہے، کھانا نہ کھائیں، تو آپ ابھی نوالا منہ میں لے کر گئے کہ جبرائیل امین آ گیا۔ کہو سبحان اللہ۔ نبی فرش پر ہے اور آرڈر عرش سے آ رہا، جبرائیل امین آیا، نوالا تھوک دیجئے، اس نوالے کو باہر نکال دیجئے، اس کو خلق سے نہ اترنے دیجئے، یہ یہودیوں نے آپ کے خلاف سازش کی ہے۔ اللہ کہتا میرے نبی، یہ دشمن آپ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، میں اللہ آپ کی حفاظت کر رہا ہوں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، یہودیوں پہ لعنت، یہودیوں پہ لعنت، مرزائیوں پہ لعنت، مرزائیوں پہ لعنت، قادیانیوں پہ لعنت۔ اسرائیل مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، جمعیت علماء اسلام۔ نوجوانوں، میں آپ سے مخاطب ہوں، تفسیر میں نہیں جانا چاہتا تھا، سوچا بہت مختصر وقت میں حصہ ڈالوں، بات آگے بڑھ رہی، لیکن ایمان کی بات ہے، اس لیے میرا رب توفیق دے رہا ہے۔ آج پاکستان کے چپے چپے میں جمعیت علماء اسلام کے کارکن یہ سیاہ سفید دھاریوں کا پرچم لے کر اسرائیل کے خلاف میدان میں کھڑے ہیں، اور میرے قائد نے کہا ہے، او امت مسلمہ ایک ہو جاؤ، اسرائیل کو وارننگ دو، ہمیں آواز دو۔ میرے پاکستان سے جمعیت کے لاکھوں کارکن اسرائیل کے خلاف جہاد کرنے کے لیے فلسطین کی ریاست پر جانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، جمعیت علماء اسلام، قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان۔ آپ بھی تیار ہیں؟ مجاہدوں کی طرح کہو انشاءاللہ، ہاتھ لہرا کے کہو انشاءاللہ۔ ہم نے ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیا، کشمیر پر انڈیا نے جارحیت کی تو جمعیت علماء میدان میں کھڑی ہوئی، افغانستان میں روس نے جارحیت کی، جمعیت علماء اسلام میدان میں، افغانستان میں امریکہ نے چڑھائی کی، جمعیت علماء اسلام میدان میں۔ آج فلسطین کے مجاہدوں پر اسرائیل بمباری کر رہا ہے، ہم انشاءاللہ فلسطینیوں کے لیے دعا بھی کریں گے، دعا بھی کریں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، زندہ باد، ماشاءاللہ، زندہ باد، اللہ۔ پاکستان کا مسلمان اس دن کے لیے تڑپ رہا ہے جس دن میں اس کو موقع ملے اور بیت المقدس میں جا کے سجدے کرے، مسجد اقصی میں پہنچے، جس مسجد اقصی میں میرے نبی نے 1.25 لاکھ نبیوں کو امامت کروائی۔ کہو عاشقو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت
حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک سارے پیغمبر، سارے پیغمبر، سارے رسل، سارے نبی، سارے انبیاء وہاں پر موجود تھے. آذان بھی ہوئی، نماز کا وقت ہوا، میرے نبی کھڑے تھے صفوں میں. کون کون کھڑے تھے؟ آدم صفی اللہ بھی تھے، نوح نجیب اللہ بھی تھے، ابراہیم خلیل اللہ بھی تھے، اسماعیل ذبیح اللہ بھی تھے، موسیٰ کلیم اللہ بھی تھے، عیسیٰ روح اللہ بھی تھے. جبرائیل سوچ رہے تھے امامت کون کروائے گا. آرڈر آ گیا جبرائیل جس کے لیے یہ مجلس سجی ہے، جن کو لے کر تم مکہ سے یہاں پر پہنچے ہو، آج مصلی پر کوئی نہیں کھڑا ہوگا. مصلی پر کھڑا ہوگا تو آمنہ کا لال کھڑا ہوگا. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت ہمارے نبی جناب رسول اللہ اونچی آواز سے کہہ رہے ہیں. بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں میرے کہنے پہ آپ پڑھیں گے، آپ کو بھی ثواب مجھے بھی ثواب ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سارے نبی کھڑے تھے، ابو البشر بھی تھے، خلیل بھی تھے، کلیم بھی تھے. لیکن مصلی پہ کھڑے ہونے کا وقت آیا تو آرڈر آیا نبی آپ نماز پڑھا دیجئے. آپ نماز پڑھائیں گے نا، جب آپ واپس تشریف لے جائیں گے تو آپ کے صحابہ یہ نیت کر کے پیچھے نماز پڑھیں گے کہ پیچھے امام الانبیاء. وہ صحابہ کتنے خوش نصیب تھے. وہی عمر فاروق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مل کر کہہ دو رضی اللہ. صحابی کا نام آئے تو بڑی عزت سے نام لینا چاہیے، اس پر اللہ اجر دے، ثواب دے. ہم سارے صحابہ کی عزت کرتے ہیں. کہہ دو اونچی آواز سے بے شک. ہم اہل بیت کے ایک ایک فرد کی عزت کرتے ہیں. ہمارا ایمان ہر صحابی جنتی. اونچی آواز سے کہو بے شک. نبی کے خاندان کا ایک ایک فرد بھی جنتی ہے. بے شک. میں کیوں نہ عزت کروں جن کی عظمتوں کے لیے رب نے قرآن اتارا، جن کی شان میں میرے نبی کی ارشادات آئے. میرے نبی نے فرمایا ابو بکر کل تم جب معاشر کے میدان میں پہنچو گے تو جنت کے 8 دروازوں سے آواز لگے گی ابو بکر کہاں ہے، صدیق کہاں ہے، عتیق کہاں ہے، عبداللہ کہاں ہے، یار غار کہاں ہے، یار مزار کہاں ہے. نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، کردار صحابہ، اخلاق صحابہ. نعرہ تکبیر. 8 دروازوں سے آواز لگے گی نبی کے صحابی کہاں ہے، ابو بکر صدیق کہاں ہے. توجہ رکھیے. تو فرمایا میرے ابو بکر تجھے فرشتے جب دیکھیں گے تو آواز دیں گے ابو بکر آ جائیے، اس دروازے سے گزر جائیے، اس دروازے سے گزر جائیے، اس دروازے سے گزر جائیے. ابو بکر تیرے لیے رب فرشتوں کو آرڈر جاری کرے گا. ابو بکر جس دروازے سے چاہیں گے دروازہ کھلا رکھنا، ابو بکر وہیں سے جنت میں داخل ہو جائے. مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر. سبحان اللہ. آئیے پھر ابو بکر کی بات ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پھر کیوں نہ میں عمر فاروق کی بات بھی کروں، پھر عثمان غنی کی بات بھی کروں گا، پھر شیر خدا علی مرتضیٰ کی بات بھی کروں گا، پھر شیر خدا کے شیر بچوں کی بات بھی کروں گا. کس کی؟ حسن حسین کی بات بھی ہوگی. کہو ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. سب کو ماننے والے. دو جملے کہنا چاہتا ہوں. عمر فاروق کی باری آئی تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا عمر میں نے معراج کی رات جنت میں ایک محل دیکھا، بڑا خوبصورت جاذب نظر. میں وہاں پہ کھڑا ہو گیا، جبرائیل سے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ جبرائیل امین نے جواب دیا یہ آپ کی مراد عمر کا محل ہے.
جس عمر کے بارے میں سید عطا اللہ شاہ بخاری بھی ایک جملہ فرمایا کرتے ہیں۔ قاری صاحب، پروفیسر صاحب، علماء کرام توجہ رکھیے، جن کے بارے میں سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ جو حسنی بھی تھے حسینی بھی تھے، جن کی رگوں میں حسینی خون دوڑ رہا تھا، حسینی جھکا نہیں کرتے، حسینی باطل کو جھکایا کرتے۔ توجہ رکھیے، شاہ جی ساری زندگی عقیدہ ختم نبوت کے لیے کام کرنے والا مرد آہان، جن کی خطابت عشاء کی نماز کے بعد بیان شروع ہوتا تھا، فجر کی آذان تک بیان چلتا تھا۔ سبحان اللہ تو کہتے ہیں۔ شیخم کے شیروں، کیا جملہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہہ رہا ہوں سبحان اللہ تو کہہ دو۔ شیخم کے شیروں، وہ مرد مجاہد جس نے ساری زندگی ختم نبوت کا پرچم اٹھا کر رکھا، ان کے سامنے سامراج نے نمائندوں نے کہا تھا شاہ جی جو چاہو مانگو، عقیدے کی بات چھوڑ دو۔ شاہ جی نے جواب میں کہا پاگلو تمہیں آتے ہوئے دیر ہو گئے، تو مجھے کیا دو گے؟ زمینیں، الاٹ پلاٹ، پیسہ، حسن و جمال؟ نہیں، میں یہ سودا رب سے کر چکا ہوں، مجھے دنیا کا پلاٹ نہیں چاہیے، مجھے جنت کا پلاٹ مل چکا ہے۔ انہی کے بارے میں سید عطا اللہ شاہ بخاری سے کسی نے پوچھا شاہ جی صحابہ میں اور عمر فاروق میں فرق کیا ہے؟ تو شاہ جی بجد میں آگے میں کہا کرتا ہوں، شاہ جی نے جملہ فرمایا، مجھ سے پوچھنے والے پھر توجہ سے میرے جملے سننا، تجھے بتاؤں میرے نبی کے پاس مکہ والے آئے، طائف والے آئے، میرے نبی کے پاس مدینہ والے آئے، فارس والے آئے، روم والے آئے، حبشہ والے آئے، سارے آئے میرے نبی کے مرید بن کر آئے، عمر آئے تو میرے نبی کی مراد بن کر آئے۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نعرہ تکبیر۔ فرمایا سارے صحابہ مرید بن کر آئے، میرے نبی نے حضرت عمر کو رب سے مانگا تھا، دو نام پیش کیے تھے، تفسیر چھوڑ رہا ہوں۔ آئیے قرآن کی مجلس، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ جنت میں ہر نبی کے ساتھ ایک رفیق ہوگا، میرا جنت کا رفیق عثمان غنی ہوگا۔ سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے۔ پھر باری آ گئی شیر خدا کی، علی مرتضیٰ کی، کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم سب کے ماننے والے۔ میرے نبی نے ایک موقع پر اعلان کیا میرے صحابہ صبح میں جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول اس سے پیار کرتے ہیں۔ رات سارے صحابہ تو دعائیں کر رہے تھے جھنڈا ہمیں مل جائے، صبح ہوئی ہے، میرے نبی نے آواز دی ہے ارے میرا علی کہاں ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرا علی کہاں ہے؟ جواب ملا کا علی کی آنکھیں دکھ رہی ہے، فرمایا علی کو پکڑ کر لاؤ۔ حضرت علی کو لے کر آئے۔ نوجوان ایک جملہ پھر یاد رکھنا، میرے نبی کا لعاب دفن جہاں غار میں حضرت ابو بکر کی ایڑی پر لگتے ہوئے نظر آتا ہے تو مجھے دوسری آنکھ سے حضرت علی کی آنکھوں پہ بھی لگتا ہوا نظر آتا ہے۔ علی آئے، شیر خدا آئے، فرمایا علی آگے بڑھو، کیا ہوا ہے؟ آقا آنکھیں دکھ رہی ہیں، فرمایا آگے آؤ، دنیا کی دوائیوں میں وہ اثر نہیں جو میرے نبی کے لعاب میں رب نے اثر رکھا۔ ارے نوجوانوں
دنیا میں کسی دوائی میں وہ اثر نہیں سننا جو آج بھی مدینہ کی خاک میں اثر موجود ہے. نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، عظمت قرآن، عظمت قرآن، نعرہ تکبیر. ایک اعلان سماعت فرمائیں. 912 گاڑی مسجد کے پاس کھڑی ہے. کوئی مریض ہے وہ جانا چاہتا ہے وہ گاڑی سائڈ پہ کر لے تاکہ مریض نکل جائے وہاں سے. 912 گاڑی کا نمبر ہے، بلیک کلر کی گاڑی ہے، گھر کے سامنے کھڑی ہوئی ہے. بھائی یہ خدمت خلق ہے، انہوں نے اعلان کیا ہے، اس پہ توجہ کیجئے. اللہ پاک مریض کو صحت نصیب فرمائے. بلکہ دعا کریں جتنے مریض ہیں گھروں میں اسپتالوں میں، ہم میں سے ہمارے اعزا رشتہ داروں میں، ہمارے علماء میں، اللہ سے دعا کیجئے اللہ سب کو صحت کاملہ نصیب فرمائے، اللہ بیماریوں سے محفوظ فرما دے. حضرات محترم، میرے نبی نے فرمایا جی آگے آؤ. آقا نے اپنا لعاب دفن، وہ لعاب دفن وہ ہے جو کھارے پانی میں ڈالا جاتا ہے وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہو جاتا ہے. کتنے خوش نصیب ہیں. یہ یہودی کہتے ہیں ہم مسلمانوں سے لڑیں گے. سننا میری بات بڑی توجہ سے. آج یہودی کو چیلنج کیجئے، عیسائی کو، چھوڑ کلاشن، چھوڑ پسٹل، چھوڑ ہاتھ سے لڑتے ہیں، تلوار سے لڑتے ہیں. رب کعبہ کی قسم کوئی کافر اور منافق مسلمان کے مقابلے پہ نہیں کھڑا ہوگا. یہ ہندوستان بارڈر آپ کے قریب ہے، یہ مسلمانوں کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ یاد رکھیں مسلمان پاکستان کا ہر مسلمان مجاہد بن کے بیٹھا ہوا. بے شک انہوں نے اگر کوئی غلطی کی تو میرے قائد نے فرمایا تھا، حضرت مولانا فضل الرحمان نے، اگر انڈیا نے کوئی غلطی کی اس کو پتہ ہونا چاہیے پاکستان میں سب سے پہلے اس کے مقابلے پر جمعیت علماء اسلام اور دینی مدرسے کا طالب علم کفن پہن کر آئے گا. نعرہ تکبیر، قائد ملت اسلامیہ، قائد ملت اسلامیہ، قائد ملت اسلامیہ، ہم جہاں جمعیت علماء اسلام، ہم جہاں پر دین کے لیے، ختم نبوت کے لیے، جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے ہی رب کعبہ کی قسم اس پاک سرزمین کی حفاظت کے لیے بھی ضرورت پڑی تو انشاءاللہ ہم خون کی ندیاں بہا دیں گے. انشاءاللہ، مجاہدوں کی طرح کہو انشاءاللہ. انشاءاللہ. حضرت محترم، یہ یہودی وہ ظالم ہیں جنہیں نبی کو زہر دینے کی کوشش کی. انہوں نے میرے نبی کا جسد اطہر قبر مبارک سے نکالنے کی کوشش کی. میرا نوجوان کہتے ہیں مولوی کیوں یہودیوں کے پیچھے پڑے ہوئے؟ ہم نہیں پڑے ہوئے، اللہ کا قرآن ان کے پیچھے پڑا، بے شک ہمارا دین ان کے پیچھے پڑا، ہمارے نبی فرما کر گئے. ہم کسی فلاسفر، کسی تھنکر، کسی ٹی وی ٹاک شو میں بیٹھنے والے ان کے غلاموں کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ہم نبی کے حکم پر انشاءاللہ جان کی بازیاں لگانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت حضرت مولانا امجد خان صاحب، جمعیت علماء اسلام. بڑے بڑے ٹی وی پہ آ کے بیٹھتے ہیں چھوٹی چھوٹی داڑھی والے منافق، گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حدیث کے منکر لیکن حدیث کے حوالے دیتے ہیں. شرم کرو، جرت پیدا کرو، ہمارے علماء کے مقابلے پر آؤ. پوری اسمبلی ایک طرف تھی، مولانا فضل الرحمان تنہ تنہا ان کے مقابلے پر. بے شک بے شک دنیا نے دیکھا. علماء دیوبند نعرہ تکبیر. سن 74 میں نوجوانوں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک بات کہنا چاہتا ہوں.
قادیانیت کے خلاف کیس اسمبلی میں پہنچا، لفظوں میں بیان کرنے لگا، تفصیل چھوڑ رہا ہوں۔ اس اسمبلی میں چند مولوی تھے گنے چنے، بڑی تعداد نہیں تھی، سیکولر لوگوں سے بھری اسمبلی تھی۔ مرزا ناصر پہنچا تھا، دور ذوالفقار علی بھٹو کا تھا، وزیر قانون عبدالحفیظ پیرزادہ تھے، اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار تھے۔ اسمبلی میں کون سے ملا تھے؟ مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود جیسا ملا تھا، مجاہد ملت مولانا غلام غوث حضافی جیسا ملا، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق جیسا ملا، مولانا نعمت اللہ، مولانا صدر شہید مولانا عبدالحکیم، ہمارے محترم حضرت مولانا شاہ احمد عرانی جیسا ملا، جناب پروفیسر غفور احمد جیسے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب مرزائیوں کا نمائندہ آیا، اس نے کہا مجھے پاکستان کے قانون سے بات کرنی ہے، وزیر قانون سے۔ تو اٹارنی جنرل نے کہا اگر تم نے لارڈ میکالے کے قانون پر، تعزیرات پاکستان پر، آئین پاکستان پر بات کرنی، ہم جواب دیں گے۔ اگر بات قرآن پر، سنہ پر، بخاری پر، مسلم پر، ترمذی پر، ائمہ کے اقوال پر، ارے فتاوی پر کرنی ہے، ہم جواب نہیں دیں گے۔ یہاں جواب دینے کے لیے رب نے اسمبلی میں علماء دیوبند کے نمائندے مولانا مفتی محمود کو بھیجا ہوا۔ ایک دن سوال نہیں ہوئے، نوجوان آپ سمجھئے 13 دن تک سوال ہوئے۔ کتنے دن؟ 13 دن سوالات آتے رہے، مفتی صاحب جوابات دیتے رہے، اٹارنی جنرل اس کو بیان کرتے رہے، تو اور 13 دن مسلسل بحث و تمہیز کے بعد آج قادیانی کہتا ہے میں جبر کے ذریعے انہوں نے غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ جبر کے ذریعے نہیں، دلائل کی دنیا میں ان کو دار اسلام سے باہر نکال دیا گیا، ہمیشہ کے لیے نکل چکے ہیں۔ پاکستان میں اب کوئی اور پرچم نہیں لہرائے گا، پرچم لہرائے گا تو ختم نبوت کا پرچم لہرائے گا۔ پائیدار ختم نبوت، پائیدار ختم نبوت، مفتی محمود تیری جرت کو سلام ہے، سلام ہے، مفتی محمود تیری جرت کو، مفتی محمود تیری جرت کو سلام ہے، سلام ہے، مفتی محمود تیری جرت کو۔ نعرہ تکبیر، جمعیت علماء اسلام، پائیدار ختم نبوت۔ نعرے لگانے والے مجاہد کو بھی سلام ہے۔ حضرت مولانا امجد خان صاحب، حضرت مولانا امجد خان صاحب، اللہ کو سلامت رکھے، خان صاحب۔ اللہ کو سلامت رکھے۔ سنیے بھائی، بات کا تتمہ کرنا چاہتا ہوں، پیغام دینا چاہتا ہوں۔ ایک بات تو واضح ہو گئی کہ جبر کے ذریعے فیصلہ اونچی آواز سے بولو نہیں ہوا، دلائل کی دنیا میں ہوا، اور پوری اسمبلی نے بیک زبان کہا جو فتویٰ مفتیان کرام نے اور اس اسمبلی میں مولانا مفتی محمود نے دیا ہے، ولی خان نے کہا میں بھی اس فتوے کو ماننے کا اعلان کرتا ہوں۔ ذوالفقار علی بھٹو نے کہا مفتی صاحب سے میرے سیاسی اختلاف اپنی جگہ پر، لیکن مذہب کے حوالے سے ہمارا قائد ہے تو مولانا مفتی محمود ہے۔ سن 74 میں سننا میرے جملے بڑی توجہ سے، میں آپ سے پوچھوں اگر ملا اسمبلی میں نہ ہوتے تو ان کو جواب کون دے؟ جواب دے سکتا؟ نہیں۔ ضروری ہے کہ پارلیمان میں آپ کی مؤثر آواز پہنچنی چاہیے، اسمبلیوں میں آپ کے نمائندے پہنچنے چاہیے۔ اور ابھی آپ نے دیکھا ناموس صحابہ اور ناموس اہل بیت بل اسمبلی میں مولانا مفتی عبدالشکور شہید نے پیش کیا، اسمبلی میں آواز گونجی، اللہ نے اسمبلی میں مولوی تھوڑے تھے پھر بھی بل پاس کروا دیا،
سینٹ میں جب بل پہنچا تو انہوں نے کہا اس کو روکو. وہاں پر بھی بڑے بڑے دبنگ مولوی بیٹھے ہوئے تھے. مولانا طاہر رحمان بیٹھے ہوئے تھے, مولانا عبدالغفور حیدری بیٹھے ہوئے تھے, مولانا فیض محمد بیٹھے ہوئے تھے, کامران مرتضیٰ بیٹھے ہوئے تھے, سینیٹر طلحہ محمود بیٹھے ہوئے تھے. ہاں مانتا ہوں جناب مشتاق صاحب بھی تھے, تسلیم کرتا ہوں حافظ عبد الکریم بھی موجود تھے, لیکن وزیر آپ کے طلحہ محمود تھے. ارے بعض جماعتوں نے ترمیم لانے کی کوشش کی تو ہمارے منسٹر نے کہا ابھی ترمیم پیش کرو. ترمیم نہیں آئی, اللہ نے بل پاس کروا دیا. اس بل کے راستے میں ڈاکٹر عارف علوی رکاوٹ بنا. عارف علوی کو آپ جانتے ہو جس جماعت سے اس کا تعلق ہے, لیکن عارف علوی صاحب ایک بات کو یاد رکھنا, انشاءاللہ اس بل کو بھی ہم مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں اس پاکستان میں نافذ کروا کے چھوڑیں گے. نعرہ تکبیر, عظمت صحابہ, عظمت صحابہ, جرت مفتی عبدالشکور شہید رحمت اللہ علیہ. یہ ہمارا ایمان ہے. ہم میں سے کوئی اپنے ماں باپ کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتا. بولو بھائی, کوئی ماں کی شان میں گستاخی برداشت کرنے کے لیے تیار ہے تو ہم صحابہ کی شان میں, اہل بیت کی شان میں بھی گستاخی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. میں کہا کرتا ہوں جو زبان صدیق کے خلاف بولے اس زبان کو بھی گدی سے نکال دو, جو میرے علی کے خلاف بولے اس زبان کو بھی گدی سے نکال دو. نوجوانوں آخری پیغام, پھر آپ سے اجازت چاہتا ہوں. پہلے خیال تھا بیٹھ کر بیان کروں گا, آپ کے اجتماع آپ کے جذبات کو دیکھا تو اللہ نے توفیق دے دی کہ نہیں کھڑے ہو کے بیان کرنا چاہتا. میں بول نہیں رہا ہوں, کوئی بلوا رہا ہے, آپ سن نہیں رہے. میں کہا کرتا ہوں میں بول نہیں رہا ہوں, کوئی بلوا رہا ہے. آپ سن نہیں رہے, کوئی سنوا رہا ہے. ہم آئے نہیں, کسی نے ہمیں یہاں بھیجا ہے. وہ نیلی چھت والا ہے, جانتے ہو اس کا نام کیا ہے؟ آواز آنی چاہیے. اسپیکر کی آواز نہیں, آپ کی آواز آنی چاہیے. ذرا مل کے کہہ دیجئے, دل سے کہہ دیجئے, جوش سے کہہ دیجئے, دل کے کہہ دیجئے, ہاتھ لہرا کے کہہ دیجئے, شہادت کی انگلی اٹھا کے کہہ دیجئے. اللہ گواہ رہنا, تیرے بندے تیرے بارے میں کیا گواہی دے رہے ہیں. یہ اللہ کا ذکر خلوت میں بھی کیا کرو. نوجوانوں مزہ آئے, آپ ان روڈوں سے گزر رہے ہو, قصور کی طرف جا رہے ہو, لاہور کی طرف جا رہے ہو, میرے نوجوان کی زبان پر گانا نہ ہو, اللہ کا نام جاری ہو. موٹر سائیکل چلا رہا ہو, اس کی زبان پر درود جاری ہو. میری آواز اگر میری ماں اور بہنوں تک پہنچ رہی ہو تو ان سے بھی کہتا ہوں لطف آئے, میری ماں آٹا گوندھ رہی ہو, 7 سورہ فاتحہ پڑھ رہی ہو, اس کی زبان پہ درود جاری ہو. میری ماں یہ وظیفے پڑھ کے آٹے پر کھانے پر پھونکے مارتی جا, اولاد کو کھلاتی جا, اولاد نیک بھی بنتی جائے گی, فرما بردار بھی بنتی جائے. میرا پیغام گھروں میں پہنچاؤ گے انشاءاللہ. بات امام اعظم ابو حنیفہ سے شروع وہیں پہ ختم. امام صاحب کے پاس بھی ایک شاگرد آیا تھا, جس نے کہا استاد جی میں دین پڑھنے کے لیے آیا ہوں, میری ماں نے مجھے بھیجا, داخلہ دے دیجئے. فرمایا بیٹا قرآن یاد ہے؟ کہ قرآن یاد نہیں. فرمایا میرے ہاں سب سے پہلے داخلے کے لیے شرط ہے قرآن کا حافظ ہونا. جاؤ میں نے قرآن یاد کر دیا. استاد جی میں وعدہ کرتا ہوں ساتھ قرآن بھی یاد کروں گا, مجھے دین بھی پڑھا دیجئے. فرمایا نہیں بھائی, کیونکہ میرے ہاں سب سے پہلے استدلال قرآن سے.
پھر حدیث ہے، پھر اجماع ہے، پھر اس کے بعد تفقہ فی الدین ہے، پھر کیا فقہ۔ نوجوانوں میں جملوں میں باتیں کہہ رہا ہوں، اس کو سمجھیے۔ ماشاءاللہ آپ تو نیٹ کی دنیا دیکھنے والے ہیں، تاڑنے والے تو قیامت کی نظر رکھتے ہیں۔ پیغام دے رہا ہوں، بیٹا قرآن یاد کر کے آؤ۔ تو اس شاگرد نے کہا استاد جی آپ کا اصرار ہے، چلا جاتا ہوں، آپ دعا کر دیجیے۔ طالب علم بیٹھے ان سے بھی کہتا ہوں ماں سے بھی دعا کروایا کر، باپ سے بھی دعا کروایا کر۔ ماں کے قدموں کے نیچے اگر جنت ہے تو باپ تو جنت کا دروازہ ہے، جب تک دروازہ نہیں کھلے گا تو جنت میں کیسے داخل ہوں گے؟ ماں سے بھی دعا کروائیے، باپ سے بھی دعا کروائیے۔ صبح میرے بچہ اٹھتے وقت نکلتے وقت ماں سے تھپکی لے کر نکلا کرو، اماں میں جا رہا ہوں۔ اور نوجوانوں آپ سے بھی کہتا ہوں، بوڑھی ماں بال سفید ہو جائیں تم ان کے سامنے بچے ہی ہو، جب تم گھر سے نکلتے ہو نا تو بوڑھی ماں کے پیچھے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، کانپتے ہوئے ہاتھ اٹھتے ہیں، ربا میرا بچہ جا رہا ہے، اس کی حفاظت فرمانا۔ یہ دعائیں ہیں، آپ ہم چل رہے ہیں۔ جس کی ماں نہیں اس سے پوچھئے ماں کتنی بڑی نعمت ہوا کرتی ہے، باپ کتنی بڑی نعمت ہے۔ گھر اجڑ جاتا ہے، باپ نہیں ہے، گھر ویران ہے، ماں نہیں ہے، گھر میں سکون نام کی چیز نہیں۔ جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ان کے لیے روزانہ نفل پڑھ کے احسان ثواب کرو، روزانہ قرآن پڑھو۔ جن کے زندہ ہیں جاؤ ماں کے قدموں میں بیٹھو۔ نبی فرماتے ہیں میرے رب نے کہہ دیا ہے ماں کے قدموں کے نیچے رب نے جنت رکھتی ہے۔ رب کہتا ہے وہ جنت بعد میں ملے گی، پہلے یہ جنت تو لے کر آؤ۔ ماں کی عزت کرو، باپ کی عزت کرو، بڑوں کی عزت کرو، چھوٹوں پہ شفقت کرو۔ یہی میرے نبی کی سیرت ہے۔ امام صاحب کے پاس آنے والا یہ طالب علم بڑا ہی خوبصورت تھا۔ نام ماں باپ نے کیا رکھا ہوا تھا؟ میرے نبی کے نام پر نام رکھا ہوا تھا، محمد نام ہے۔ نام ہی بڑا پیارا ہے۔ یہ نام تو اتنا پیارا ہے، ہمارے حضرت والد صاحب فرمایا کرتے تھے یہ نام اتنا پیارا ہے کہ جب تک دونوں لب ایک دوسرے کو چوم نہیں لیتے نام زبان سے نکلتا ہی نہیں۔ جب تک دونوں لب نہ چومیں نام زبان سے باہر نہ آئے۔ نام اتنا پیارا ہے، اسی نام میں سب کچھ ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں ہمیں جو کچھ ملتا ہے اسی نام کے صدقے میں ملتا ہے۔ میرا ایمان ہے، میرے اکابر کا ایمان ہے۔ تفسیر کو چھوڑ رہا ہوں، بات کو تتمہ کی طرح لے جا رہا ہوں۔ پیغام دینا چاہتا ہوں، دعوت فکر کہ آئیے امام صاحب کے پاس آنے والا طالب علم، اور تاریخ کے اوراق پہ لکھا ہے وہ خوبصورت بھی بہت تھے۔ کیوں خوبصورت نہ ہوتے؟ ان کا نام بھی تو میرے نبی کے نام پر تھا۔ میرے نبی جب پیدا ہوئے تو مکہ کے مشرک، کافر، منافق، غیر مسلم آئے، دادا جان نے اٹھا کر اپنے پوتے کو چوما، کہا میں دکھا دیجئے، تو سب نے بیک زباں کہا ہم نے آج تک عرب میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ میرے اکابر وہاں کہتے ہیں یہ تو عرب والے کہہ رہے تھے، جبرائیل پاس کھڑے تھے، جبرائیل نے کہا تم نے عرب میں نہیں دیکھا، میں نے پوری دنیا میں نہیں دیکھا۔ آپ جیسا حسین تو پیدا ہوا ہی نہیں، کہہ دو بے شک سب سے زیادہ حسین آمنہ کے لال۔ اس لیے حضرت حسان نے کہا تھا، ربائی پڑھی، شیر سعدی نے بھی ربائی پڑھی اور حضرت حسان نے بھی پڑھی، اور آخر میں ربائی نے کہا کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آقا سامنے بیٹھے ہوئے تھے، حضرت حسان نے کہا آقا میں اپنے ایمان کی بات کروں، آپ کو جب بنانے کا وقت آیا نا تو رب آپ سے پوچھتا رہا، جیسے جیسے آپ کہتے رہے رب ویسے ویسے آپ کو بناتا چلا گیا۔ اور اردو کے فارسی کے شاعر نے بھی کمال کرتے ہوئے کہا حسن یوسف دم عیسیٰ، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری۔ آپ کو فارسی سمجھ نہیں آئی ہوگی،
آپ کو تو عربی بھی نہیں سمجھ آتی، حالانکہ عربی جنت کی بولی ہے، اس سے پیار کیجیے۔ اردو کا شاعر کہتا ہے سر سے لے کے پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولے تھا قرآن و تقریر ہے، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو تو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ امام صاحب نے فرمایا بیٹا قرآن یاد کر کے آؤ، استاد جی دعا کر دیجیے، ہاتھ اٹھائے۔ 8ویں دن یہ طالب علم پھر واپس آ گیا، 8ویں دن آپ کی نظر پڑی، فرمایا بیٹا تمہیں تھا قرآن یاد کر کے آؤ؟ کہ استاد جی ایک طرف میری ماں کی دعائیں تھیں اور دوسری طرف آپ کی دعائیں تھیں، میں نے اللہ کے فضل سے 7 دن میں پورا قرآن یاد کر دیا۔ تعجب نہ کرنا، ہم اس لیے تعجب کرتے ہیں ہمیں سورہ اخلاص 7 دن میں یاد نہیں ہوتی، بڑی معذرت سے کہہ رہا ہوں۔ ہمارے منسٹر گزرے نا رحمان ملک صاحب، بھولا نہ کریں گے نام، کیبنٹ میں بیٹھ کے سورہ اخلاص پڑھ رہے تھے، بھول رہے تھے۔ بعد میں ہمارے مولانا ادری صاحب نے کہا بھائی نہ پڑھا کرو جب تمہیں یاد نہیں، پڑھتے نہیں ہو۔ کہتے نہیں مجھے یاد ہے میں بھی پڑھ دیتا ہوں۔ مولانا ادری صاحب نے کہا نہ پڑھ پھر بھول جاؤ گے، اس نے پھر پڑھا وہاں بھول گئے۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، آؤ اپنے بچوں میں ایک بچے کو قرآن کا حافظ بناؤ، انشاءاللہ۔ ہاتھ نہ کھڑے کیجیے، انشاءاللہ کہہ دیجیے۔ میں تفنن کے طور پہ ایک جملہ کہا کرتا ہوں، ہوم ڈپارٹمنٹ سے اجازت لے لیجیے، یعنی گھر والوں سے پوچھ لیجیے۔ میری بہن کبھی مخالفت نہیں کرے گی، لیکن اس کو میرا ایک پیغام دینا جا کے، وہ پیغام بالکل آخر میں دے رہا ہوں۔ دیکھو مرنا تو سب نے، جانا تو سب نے ہے۔ باپ کا جنازہ سامنے پڑا ہو اور بیٹے کو جنازے کی نیت نہ آتی ہو، جنازے کی دعا نہ آتی ہو، سوچئے کیا کیفیت ہو۔ اور اگر بچہ قرآن کا حافظ، قاری، عالم، قاری عمران صاحب موجود، پروفیسر صاحب، قاری زکریا، قاری عثمان صاحب، ہمارے میزبان محترم، اسی طرح مولانا سفیان، مولانا یونس صاحب کا شاگرد آ کر کے استاد جی آج میری ماں کی نماز جنازہ اتنے بجے ہے، میری خواہش ہے کہ میری ماں کی نماز جنازہ آپ نہ پڑھائیں۔ بیٹا کون پڑھائے گا؟ استاد جی میں خود پڑھانا چاہتا ہوں، میرے باپ کا جنازہ پڑھا ہے، میں والد کا جنازہ خود پڑھانا چاہتا ہوں۔ میرا ایمان بڑی توجہ سے یہ کانپتے ہاتھوں سے نیت کرے گا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے، دل زخمی ہوگا جب تیسری تکبیر پر اپنے باپ یا ماں کی مغفرت کی بھیک مانگے گا اور اس کے سینے میں 30 پارے موجود ہوں گے۔ رب کہے گا فرشتوں گواہ رہو، اس نے مجھ سے اپنے باپ اور ماں کی مغفرت کی بھیک مانگی ہے، یہ سلام بعد میں پھیرے گا، ان کی مغفرت میں پہلے فرما دیتا ہوں۔ لائیے میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، ایک بچے کو قرآن کا حافظ بنا دیجیے، کہہ دیجیے انشاءاللہ، قاری بنا دیجیے، عالم بنا دیجیے۔ آئیے اس وطن میں اس قرآن کے نظام کے نفاذ کے لیے جمعیت علماء اسلام کا ساتھ دیجئے، مولانا فضل الرحمان کا ساتھ دیجئے، میدان میں ڈٹ جائیے۔ مولانا نے ہر محاذ پر دشمن کو للکارا ہے، آج مولانا نے پشاور میں اسرائیل جیسے درندے کو للکارا ہے، انشاءاللہ وہ درندے آج بھی صلاح الدین ایوبی کا زخم چاٹ رہے ہیں، اور وہ وقت آئے گا، آپ نے اخبارات میں دیکھا ایک چھوٹی سی بچی، 7 سال کی بچی اسرائیلی فوجی کی کلاشن کوف کے سامنے اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہو کر اس کو انگلیوں سے اس کو آواز دے رہی ہے اور اس کو للکار رہی ہے، تو نے کلاشن پکڑی، چلا ذرا گولی، تجھ میں جرت نہیں، میں چھوٹی بچی تیرے مقابلے کے لیے کافی ہوں۔ بچی نے کچھ یوں کہا، اتنا ستم کر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ فوجی میں جرت نہیں،
آج وہ میدان میں نکلے، وہ کہتے ہیں یہ آئے کہاں سے؟ پیراشوٹ سے اترے، کیسے حملے کیے انہوں نے، ان میں جرت کیسے پیدا ہوئی؟ میں نے آج میڈیا کو کہا تنگ آمد بجنگ آمد، اب تم نے طبلِ جنگ بجا دیا ہے، مسلمان تیار بیٹھا ہوا ہے، پاکستان کا سپہ سالار آج قوم کو آواز دے، مولانا فضل الرحمان کو ساتھ کھڑے کر کے رب کعبہ کی قسم پاکستان سے لاکھوں مجاہدین فلسطین جانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ سبیلنا 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 سبیلنا۔ ریاست آواز دے گی، ہماری قیادت آواز دے گی تو انشاءاللہ ہم میدان میں کھڑے ہوں گے، بہت لہرا کے انشاءاللہ مطالب ہیں بہت۔ ایک قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ایک قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ مجھے 100% یقین ہے کہ میرا کارکن صرف نعرے ہی نہیں لگاتا، میدان میں کھڑا بھی ہوتا ہے۔ 14 ملین ماج اس بات کے گواہ ہیں، آزادی ماج اس بات کا گواہ ہے کہ مولانا کی آواز پر لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکلے اور دنیا کے سامنے پیغام دیا کہ پاکستان میں ختم نبوت کا پرچم جھکنے کے لیے نہیں لہرایا گیا، یہ قیامت کے دن تک انشاءاللہ لہراتا رہے گا۔ مطالب ہیں بہت، وقت دعا کچھ کہہ نہیں سکتا، الہی فضل کر اس کے سوا کچھ کہہ نہیں سکتا، الہی یہ توفیق ہم سب کو عطا ہو، کرے کام وہ جس میں تیری رضا ہو، الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ اب تو چلتے ہیں میں قدا سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ تشریف رکھیں، دستار بندی ہوگی انشاءاللہ۔